الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ہم ایک ایسے مہینے سے گزر رہے ہیں جو مہینہ کافی ساری نسبتوں سے ممتاز ہے. ایک حج کی وجہ سے، دوسرا قربانی کی وجہ سے، اور تیسرا اللہ نے ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے مجھے 10 راتوں کی. تو یہ 10 راتیں گویا کہ ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ گزر رہا ہے، آج ماہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے، 5ویں کی رات ہے. یہ بہت بڑا فضیلت والا، عظمت والا عشرہ ہے. ان 10 دنوں میں اللہ تعالی کو عبادات بہت محبوب ہے. تسبیحات کرنا، اللہ کی توحید، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تقدیس بیان کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور زیادہ سے زیادہ ایام تشریق والی تسبیح پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. تو میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک اعمال بہت محبوب ہیں. اعمال تو محبوب ہے ہی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، یہ کلمہ بلند کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اس کو بھی اللہ مقام محبوبیت عطا فرماتے ہیں. اللہ کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیحات کرتی ہیں.
اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کی بندگی کرتی ہیں، لیکن ان بندگی کے صلے میں ان کو مقام ولایت نہیں ملتا، ان کو مقام دوستی نہیں ملتا۔ یہ صرف حضرت انسان کو اللہ کریم نے اعزاز بخشا ہے کہ بندگی کرنے کے بعد، اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کے بعد، اپنے کمزوریوں پر آہوزاری کرنے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں آہو فغا کرنے کے بعد بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بناتے ہیں، مقام ولایت عطا کرتے ہیں۔ یہ مرتبہ فرشتوں کو نہیں عطا کرتے، حالانکہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی حمد و ثنا میں ہر وقت، ہر لمحہ، صبح و شام، دوپہر، ہر سانس اللہ کی تسبیح کرنے میں مصروف ہیں۔ باوجود اس کے بھی ان کو مقام توحید اور ان کو مقام ولایت، مقام دوستی، مقام محبوبیت اللہ نے نہیں دیا، یہ حضرت انسان کو دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا پورے سال کے نفلی روزے رکھ لو، پورے سال کے، اور ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا ایک روزہ رکھ لو، پورے سال کے نفلی روزوں سے یہ زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ جو ہے بلندی والا ہے، زیادہ انعامات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور خصوصاً 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ ایسا ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، مولا کریم اپنے فضل سے اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو مولا سے محبت اور وفاداری تھوڑا سا عمل ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے امتوں کی عمر کی کثرت کو اللہ نے یہاں عبادات میں زیادہ اجر کی صورت میں پورا کیا ہے کہ ان کو 500 سال عمر مل گئی، 700 سال عمر مل گئی، 900 سال عمر مل گئی، 1000 سال عمر مل گئی، 1000 سال انہوں نے اللہ اللہ کیا، 1000 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی عمریں تو چھوٹی چھوٹی رکھی ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی عمروں میں، مختصر وقت میں، چھوٹی چھوٹی عبادات میں، مختصر عبادات میں ہزاروں ہزاروں سال کے اجر رکھے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کے اور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں اتنی فضیلت والی 10 راتیں ہیں، جو اس رات میں تھوڑی سی عبادت کر لے، یہ ایسے ہے گویا لیلۃ القدر کی رات میں اس نے عبادت کی ہے۔ پہلی 10 راتیں، عید کی رات بھی اس میں شامل ہے، تو معمولی نہ سمجھو میرا دوست، ساری رات نہیں جاگ سکتے، نہ جاگو، لیکن عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مسجد میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی سی تسبیحات کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کر لو، صلاۃ الحاجت پڑھ لو، صلاۃ التوبہ پڑھ لو، صلاۃ الشکرانہ پڑھ لو، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر آہوزاری کر کے اپنے دل کے دکھڑے سنا لو، اپنے گناہوں پر آنسو بہا لو، اور اللہ کی نعمتوں پر شکریہ کے کلمات ادا کر لو۔ میرا دوست، یہ مختصر سی عبادت 15-20 منٹ بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، گویا کہ تم شب قدر کی ساری رات بیٹھے ہو، اتنا بڑا اجر ہے۔ اور رات کے کسی پہر آنکھ کھل گئی، پھر اللہ سے مناجات کر لو، پھر اللہ سے ملاقات کر لو۔ عاشق کو تو بہانا چاہیے محبوب سے ملنے کا، اور جی یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا مل لو۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا،
تو آپ کو دیکھتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، دیکھتا ہے پھر چھپ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بلایا، ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، میرے دل کو چین ملتا ہے، میرے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے، اور ہمت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھ کے آپ کی مجلس میں بیٹھوں، لیکن تھوڑا دور کھڑا ہوں، کبھی جھانک کر دیکھتا ہوں، کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ میری مجلس میں بیٹھ کر، میرے سامنے بیٹھ کر میری زیارت کر لو، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ جھانک جھانک کر دیکھتے رہو۔ رات عشاء کا وقت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے، ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا میں تجارت کرنے گیا تھا، بازار گیا تھا۔ کہا آج آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ کہا میں نہیں کی۔ کہا فوراً جاؤ، پہلے آقا علیہ السلام کی زیارت کرو، پھر آپ کے لیے گھر کا دروازہ کھولوں گی، پھر آپ کے لیے گھر کا دروازہ کھولوں گی۔ عشاء کے بعد جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کون؟ کہ یا رسول اللہ حذیفہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا آپ اس وقت آ گئے، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ابھی مجھے خوشخبری دے گا۔ تو اہل اللہ کی زیارت، نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، جلال الدین روم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یک زمانہ بصحبت اولیاء، ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا از 100 سالہ عبادت بیریا، 100 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور زمانے کے مجدد الفسانی حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس بات میں اضافہ کرتا ہوں جو ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے 1000 سال عبادت سے بہتر ہے۔ پھر حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا بلکہ میں کہتا ہوں 1,00,000 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ معمولی نہ سمجھا کرو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جانا، اللہ والوں کی صحبت مل جانا، ہزاروں سال کا مطالعہ آپ کرو، ایک گھڑی کسی مستند فقیہ عالم کے ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ کے 1000 سال 100 سال کے مطالعے سے بھی آپ کو وہ زیادہ پائیدار پر نور گفتگو سنائے گا کہ آپ کے دل کو، آپ کے نفس کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی ذات کو بہت فائدہ ہوگا۔ ان کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ اللہ والوں کا پیار، اللہ والوں کا ڈانٹنا، اللہ والوں کی بے رخیاں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ 30 سال اللہ والوں کے پاس اللہ والوں نے گزارے ہیں۔ مولانا جلال الدین روم رحمت اللہ علیہ نے شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کے پاس 30 سال گزارے ہیں، اور خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہر وقت سینکڑوں طالب علم آپ کے ارد گرد سے جھمکتا رہتا ہے، آپ کے آگے پیچھے آپ کے شاگرد رہتے ہیں، آپ کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اپنے استاد کو دیکھتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں جاتے ہیں، لوٹا پانی کا بھر کر دے رہے ہیں۔ شاگردوں نے کہا استاد محترم آپ کو تبریزی کے پاس کیا ملتا ہے؟
کہا اسی کی وجہ سے تو میں چمکا ہوں، اسی کی وجہ سے اللہ نے میرے علم میں نور رکھا ہے، میری عبادات میں نور رکھا ہے، میرے اندر اللہ نے اپنی محبت کا نور رکھا ہے۔ میں دنیا میں جو آپ کے سامنے چمک رہا ہوں چودھری کے چاند کی طرح، میرا علم کہکشاں بکھیر رہا ہے، چاندنی بکھیر رہا ہے۔ یہ شمس الدین تبریزی کی توجہات ہیں، ان کی اصلاح کی برکت تو ہے، اس وجہ سے میں چمک رہا ہوں، آپ کو نور نبوت عطا کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا عالم جن کے بارے میں بڑا بڑا صوفیاء نے کہا ہے، پہلا نمبر کلام الہی کا، حدیث میں پہلا نمبر بخاری شریف کا، اور تصوف میں پہلا نمبر مثنوی شریف کا۔ تو مثنوی مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اللہ کی محبت کے اشعار کہے۔ جلال الدین روم کہتا ہے کہ لیلا کی گلی میں رہنے والے کتے کے پاؤں مجنو دھو رہا تھا، کپڑوں سے صاف کر رہا تھا۔ زمانے والوں نے کہا مجنو تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا، تیری عقل کھو گئی ہے، تو اتنا پاگل ہو گیا ہے، کتے کے پاؤں صاف کرتا ہے۔ تو مجنو نے کہا تم تو اور نگاہ سے دیکھتے ہو، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری لیلا کی حفاظت کرنے پر یہ کتا مامور ہے، اس کی گلی میں اس کا پہرا دیتا ہے، جب کوئی غیر اس کی گلی میں آتا ہے یہی کتا بھونک کر اس کو آگاہ کرتا ہے۔ تو اس کتے کی اہمیت میری نگاہ میں 100 شیروں سے بھی زیادہ ہے، 100 شیروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرا دوست اپنی ذات کو بھی اللہ پر قربان کر دو، اپنی خواہشات کو بھی اللہ پر قربان کر دو، اپنے جذبات کو بھی اللہ پر قربان کر دو۔ اللہ والوں کی آپ ڈانٹ کیوں سہتے ہیں اللہ کے لیے؟ کہ اللہ والوں نے آپ کو فیکٹری تھوڑی لگوا کے دینی ہے۔ اللہ کے پیاروں سے آپ آتے ہو، کبھی پیار ہوتا ہے، کبھی بے رخیاں ہوتی ہے، کبھی محبت بھری باتیں ہوتی ہیں، کبھی تھوڑی جان ڈپٹ ہوتی ہے تاکہ نفس سیدھا رہے۔ یہ جو نفس میں ٹیڑھا پن ہے یہ سیدھا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں برداشت کرو اللہ کے لیے، اللہ اپنی دوستی عطا کریں گے۔ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی ہے، معراج کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اللہ کے ساتھ گفتگو کی، بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر، کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا خاص قرب، اللہ کا خاص نور لے کر آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ وہ خاص نور آقا علیہ السلام نے صحابہ کی ذات میں منتقل کیا، صحابہ اکرام کے سینوں سے، تابعین کے سینے میں، تابعین کے سینے سے، تبع تابعین کے سینے میں آیا، اور یہ سینہ در سینہ آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو جہاں اپنی خواہشات، اپنے جذبات، احساسات اللہ پر قربان کرنے ہیں، وہی مال بھی اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
پس تو نماز پڑھ اپنے پروردگار کے لیے، بندگی کر اپنے پروردگار کے لیے، سجدہ کر اپنے پروردگار کو، رکوع کر اپنے پروردگار کو، تعریف کر اپنے پروردگار کی، اپنا نفس بھی، اپنی خواہشات بھی، اپنے جذبات بھی قربان کر اپنے پروردگار پر، اپنا مال بھی اللہ پر قربان کر دے۔ فرمایا یہ مال اگر اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگ رہا ہے، پھر یہ سانپ اور بچھو ہے۔ اگر یہ مال اللہ کی نافرمانی کے کام میں خرچ ہو رہا ہے، یہ مال سانپ اور بچھو ہے۔ اگر یہ مال اللہ کی رضا میں خرچ ہو رہا ہے، یہ مال اللہ کا انعام اور کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اس پر جتنا بھی مولا کا شکریہ ادا کرے کم ہے۔ تو ہم نے قربانی کرنی ہے، ہر دوست کوشش کرے قربانی دے، کیونکہ یہ 3 دن اللہ کی ضیافت کے دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ عید نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی ہے اور اللہ کے پاک نام پر قربانی ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہے، اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ حابیل اور قابیل سے شروع ہوتا ہوا ہر نبی کی امت میں مختلف صورتوں میں رہا، تو آپ کو اور مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ حکم ملا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی آپ کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مشرکین جو ہے، مشرکین یہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، جس سے شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کے چیلوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نام پر قربانی کرنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کہ جو بندہ اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے وہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، گویا کہ اللہ کا اس دھرتی پر نمائندہ ہے کہ ان 3 دنوں میں سارے لوگوں کے لیے اللہ نے قربانی، ضیافت، مہمانی کا اعلان کیا ہے کہ آؤ میری مہمانی کھاؤ، میں آپ کو گوشت کھلاتا ہوں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا مال ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ کے مال میں سے جو ہم قربانی دے رہے ہیں یہ نصاب کی وجہ سے، صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جتنے سال مدینے میں گزارے ہر سال قربانی دی ہے، اور ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف سے اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے دی ہے، کہ یہ میری امت کے غریب لوگوں کی طرف سے، جو صاحب استطاعت نہیں ہوں گے ان کی طرف سے۔ تو اللہ کا مال اللہ کے لیے نکالو، نہیں تو کسی اور طریقے سے نکلے گا۔ اور جہاں ہم اپنا مال اللہ پر قربان کریں گے وہاں ہر ناجائز ضرورت بھی اللہ پر قربان کرو، ہر ناجائز خواہش بھی اللہ پر قربان کرو، ہر ناجائز جذبہ بھی اللہ پر قربان کر دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔